السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کا درس ہے کہ قبروں کے پاس کیا کیا کام کرنا یا عمل کرنا حرام اور ناجائز ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اسے دلیل کے ساتھ کسی چیز کے حرام ہونے کا علم ہو جائے تو چاہے اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام سے نہ بچنا عام طور پر اور عقیدے میں منع کی ہوئی چیز سے نہ بچنا خاص طور پر جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے ہر وہ سنت جو ثابت ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہمیں اپنی طرف سے دین میں، عبادت میں یا کسی اور چیز میں گڑھنے کی، پیدا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا فرمان، آپ کے تقریرات ہم سارے لوگوں کے لیے کافی ہے. تو قبروں کے پاس کیا کیا کرنا حرام ہے، اس 45 منٹ کے درس میں دلیل کے ساتھ ساری چیزوں کو تو نہیں بتا سکتا، لیکن جہاں تک وقت ساتھ دے گا آپ لوگ ساتھ دیں گے. چند اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں اور انہی باتوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں، انہی کاموں کو میں بتلانا چاہتا ہوں جن کو بہت زور شور کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کے عام صوبے جات کے اندر، عام صوبوں کے اندر کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے یو پی وغیرہ کے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے. قبر کے پاس کسی طرح کے جانور ذبح کرنا حرام ہے، چاہے وہ مرغا ہو اور چاہے وہ بکرا بکری ہو، چاہے وہ گوریا ہو. قبر کے پاس کسی طرح کا ذبیحہ دینا، کوئی جانور یا پرندہ کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی مقصد کے لیے ذبح کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقرا فی الاسلام کہہ کر کے کہ اسلام میں قبر کے پاس جانور کے ذبح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ فرمان جاری کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے پاس یا کسی ایک قبر کے پاس کوئی چیز ذبح کرنے سے منع کیا ہے. یہ خالی ذبح کرنا. اور اگر کوئی شخص قبر کے پاس، چاہے جس کا بھی قبر ہو، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کی قبر کیوں نہ ہو، اس قبر والے کے لیے، اس قبر والے کے نام سے، اس قبر میں دفن کیے ہوئے شخص یا ذات کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے اسی کے نام کی قربانی یا ذبیحہ وغیرہ دیا کیجیے۔ تو اگر کوئی شخص قبر والے کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر یا قبر والے کی قربت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اسے مت کھاؤ، کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ ایک طرح سے مشرکوں کا عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالی ہم بھائیوں کو، ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ کی لعنت ہو ہر اس شخص پر جس نے کسی اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا ہے، چاہے بکرا ہو یا مرغا ہو یا گوریا یا چڑیا ہو۔ تو اس حدیث سے ایسا شخص جو غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ملعون ہے۔ ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے جو کسی ولی کے نام پر یا کسی مردے کے نام پر یا کسی نبی اور رسول کے نام پر یا کسی فرشتہ کے نام پر یا کسی شیطان کے نام پر کوئی بھی جانور ذبح کرتا ہے، ایسے جانور کے گوشت کے کھانے کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ان جانوروں کا کھانا مردار اور خنزیر سور کی طرح حرام اور ناجائز ہے جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ تو قبر پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نام سے ذبح کرنا یہ بدعت ہے، چونکہ قبر کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور ایسے جانور کے گوشت کے کھانے کو علماء کرام نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ دوسری چیز، قبر کو اونچی بنانے کے لیے باہری مٹی کو لا کر، باہر سے مٹی لا کر لاد دینا تاکہ قبر خوب اونچی ہو جائے۔ اسی طریقے سے تیسری وہ چیز جو حرام ہے، قبر کو رنگنا، چاہے پینٹ سے اور چاہے کلر سے چاہے رنگ سے، قبر کی پینٹنگ کرنا ہے نا، یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی وہ چیز جو قبر پر حرام اور ناجائز ہے، کوئی بھی چیز لکھنا، کوئی بھی چیز لکھنا، چاہے میت کا نام ہی کیوں نہ لکھا جائے، کوئی بھی چیز لکھنا۔ پانچویں چیز جو قبر پر حرام ہے، کسی طرح کی کوئی عمارت بنانا۔ قبر پر بیچ میں قبر ہے، اس کے چاروں طرف کسی طرح کی کوئی عمارت بنانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چھٹی وہ چیز جو قبر پر حرام ہے، قبر پر بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا جس کو ہم لوگ مجاوری وغیرہ کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کر بنا مجاوری کے قبر پر بیٹھنا بھی حرام ہے، اور قبر پر مجاوری کرنے کے لیے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ دلیلیں سنے ہیں آپ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 62، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دے وہ حلال ہو سکتی ہے، وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ درست ہو سکتی ہے، وہ سنت ہو سکتی ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ وہ چیز حرام ہوگی، وہ چیز ناجائز ہوگی، اس چیز کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان یجسس القبر، کہ قبر کو گچ کیا جائے، چونا پالش کیا جائے۔ گچ کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ پینٹ کیا جائے، گچ کیا جائے، چونا پالش کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور قبر پر بیٹھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور قبر پر کوئی بھی چیز بنانے سے، بنانے میں چاہے گھر کوئی بنائے، چاہے کوئی مسجد بنائے، چاہے کوئی قبہ بنائے، چاہے کوئی منارہ بنائے، کچھ بھی، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرایا، منع کیا۔ او یزاد علیہ، یا قبر پر جائز سنت کے مطابق مٹی رکھنے کے علاوہ کوئی باہری چیز اٹھا کر کے یا قبر کی نکلی ہوئی چیز ہی زیادہ کر دیا جائے۔ او یکتب علیہ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ لکھنے سے منع کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر۔ تو قبر کو گچ کرنا، چونا پالش کرنا، اس پر بیٹھنا، اس پر کوئی گھر یا عمارت یا قبہ وغیرہ بنانا، اسے اونچی کرنے کے لیے مٹی زیادہ کرنا اور اس پر لکھنا، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور یہ حدیث کی قابل اعتماد مستند کتاب جو ہر سنی مسلمان علماء کے ہاں مستند ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے رسول نے کہا منع ہے، روکا ہے، وہ چیز رک گئی، وہ چیز حرام ہو گئی، وہ چیز ناجائز ہو گئی، تو یہ منع ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع کیا ہے، ان سارے کاموں سے منع کیا ہے، حرام کہا ہے 4 مشہور اماموں نے بھی اس حدیث کی روشنی میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ چیز مکروہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں مکروہ حرام کے معنی میں ہے۔ امام شافعی کے ہاں بھی یہی بات ہے، امام مالک کے ہاں بھی یہی بات ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا ہے تو یہ ائمہ کیوں نہیں روکیں گے؟ یہ امام کیوں نہیں روکیں گے جو دین کے امام ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو حرام کہا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک نے بھی اس کو حرام کہا ہے، اور سارے ائمہ دین نے بھی، اور قابل اعتماد مستند علماء کرام نے بھی اس سے حرام کہا ہے۔ ایک ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر پر کوئی بھی چیز بنائی جائے۔ اسی طرح اس سلسلے میں چونکہ یہ بہت رائج ہے ہمارے ہاں، کہیں قبہ بنا ہے، کہیں درگاہ بنا ہے، کہیں مزار بنا ہے، کہیں آستانہ بنا ہے، کہیں گدھے شاہ کے نام پر، کہیں کتے شاہ کے نام پر، کہیں بلی شاہ کے نام پر، کہیں دستگیر کے نام پر، معاف کریں گے، کہیں خواجہ کے نام پر، کہیں پیرانے پیر کے نام پر، کہیں صرف سال ہی میں میلہ لگتا ہے، کہیں ہر جمعرات کو میلہ لگتا ہے، کہیں ہر منڈے کو میلہ لگتا ہے، جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں کفریہ کام کیے جاتے ہیں، جہاں شرکیہ کام کیے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جہاں لوگوں کے مالوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کہیں کرامات کے نام پر، کہیں کشف و الہام کے نام پر، کہیں کسی نام پر۔ تو آج ہم سن لیں، نہ عطا الرحمن کی نہ اپنی،
جس کو عطا الرحمن اپنا آخری پیغمبر مانتا ہے، جس کو آپ احباب دوست حضرات اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ما ینطق عن الہویٰ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر کے کچھ نہیں کہتے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو کچھ کہتے ہیں کیا ہوتی ہے رحمت اللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی۔ صحیح مسلم کھول کر کے دیکھیں، جلد 3 صفحہ نمبر 61، اور راوی ہے ابو الحیاج اسدی۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں قال علی بن ابی طالب، مجھ سے علی بن ابی طالب نے کہا۔ ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن ابی طالب نے کہا۔ علی کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چوتھے خلیفہ، اور یہ وہ ذات ہے جن کو زبانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری مل چکی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ان سے الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ اس چیز پر نہ بھیجوں، یعنی وہ پیغام، وہ شریعت، وہ دین سکھا کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کہا قال اللہ تدع تمثالا الا تمستا، کہیں بھی کوئی مورتی دیکھنا تو اسے ڈائنامیٹ کر دینا، ملامٹ کر دینا، اسے پوچھ دینا، پوچھنے کا لفظ ہے، پوچھ دینا، کیا مطلب؟ یعنی بالکل جڑ سے اسے ختم کر دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جا رہے ہو بھیج رہا ہوں، اگر کوئی اونچی قبر دیکھنا اس کو برابر کر دینا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا حوالہ دے دیا، صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، حدیث بیان کرنے والے ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے مجھ سے یہ بات کہی، حضرت علی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ کیا میں وہ پیغام دے کر کے تمہیں نہ بھیجوں، وہ شریعت دے کر کے نہ بھیجوں جو شریعت و پیغام و نصیحت دے کر کے آقا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مجھے بھیجا تھا۔ کہا کیا؟ کہا کہیں بھی مورتی دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دینا، پوچھ دینا، اور کہیں بھی اونچی قبر دیکھنا تو اسے سویتہ برابر کر دینا، اسے برابر کر دینا۔ شریعت پچھلے درس میں نے بتلایا ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قبر کو کوہان نما بنایا جائے، اور کتنا؟ زمین سے 1 بالشت۔ اگر زیادہ بارش وغیرہ کا موسم ہے یا دھول و مٹی کے اڑ جانے کا موسم ہے تو تھوڑا سا اونچی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اونچی نہیں۔ اور اس سے پہلے والی حدیث جو میں نے بیان کیا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول اکرم نے قبروں کو گچ کرنے سے، چونا پوتنے سے، پینٹ کرنے سے، رنگنے سے منع کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی اونچی قبر دیکھنا تو اس کو برابر کر دینا۔ کس کے برابر کرنا؟ نہیں، جتنا ولی صاحب کا قد رہا ہو، اگرچہ ولی صاحب کو دیکھے ہی نہ، جتنا پیر صاحب کا قد رہا ہو۔ یہ حدیث ہے کہ قبر کو اونچی نہ کرنا۔ میرے بھائیو، آپ لوگ پوچھیں اور سمجھیں، یقیناً یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کے اسلام پہ فتویٰ لگ جائے گا جاننے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے کہا جب بھی کوئی اونچی قبر دیکھنا علی تو اسے زمین کے برابر کر دینا، جتنا میں نے کیا اپنے زمانے میں سکھایا اتنا ہی کرنا۔ آج دیکھ لیجئے اپنے ملکوں میں کتنی اونچی اور کتنی چوڑی قبریں، اور یہی نہیں کہ وہ مٹی سے اونچی کی گئی ہوں، کس سے اونچی کی گئی ہے؟ بنایا گیا اس پر، اور اللہ کے رسول اس پر کچھ بنانے سے سیمنٹڈ، سیرامک، ماربل وغیرہ وغیرہ۔
دیکھو اس میں فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ اس قبر کو، ولی کے قبر کو کتنا بھی ہم خوبصورت بنا دیں، پھر بھی جنت کے اندر اگر وہ ولی ہے تو قبر کے اندر جو جنت کی نعمتیں پائے گا، یہ ہمارے ماربل کی کوئی حیثیت ہے اس کے آگے؟ میں کہتا ہوں ذرا سنیے گا، گستاخی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. اگر کوئی ولی ہے یقیناً، اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اگر وہ سمندر میں ڈوب گیا، کھچوے کھا لیے، پھر بھی وہ جنت کی بہاروں سے مالا مال رہے گا. اگر کوئی مومن ہے، اگر کوئی متقی ہے، اگر کوئی ولی ہے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے اللہ کا قریبی بندہ بن گیا، جسے اللہ نے پسند کر لیا ہے، تو اس کو اگر کوئی گستاخی کر کے لے جا کر کے جلا ڈالے، خاک میں ملا دے، قیمہ بنا دے، تب بھی اللہ اپنے اس بندے کی، ولی بندے کی کیا کرے گا؟ احترام کرے گا. جنت اس کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی، اللہ اس کے لیے پربند اور انتظام کر دے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کتنے ولی سمندر میں ڈوب گئے ہوں گے؟ نہیں ڈوبے ہوں گے؟ ان کی قبر ہی نہیں بنی ہوگی، کچھوے کھا لیے ہوں گے، مچھلیاں کھا لی ہوں گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بھائیو ساتھیو؟ ولیوں سے دنیا خالی نہیں ہے. آپ لوگ بھی اپنے اپنے کردار اور عمل اور عقیدے کے حساب سے اللہ کے ولی، جس کی نیکی جتنے زیادہ ہے اتنے وہ اللہ. آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اگر اللہ کی رضا کے لیے عشاء کی نماز پڑھے تو اس معاملے میں اللہ کے قریبی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کے ولی، ولی مانے اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی. ولی کے مانا، اور یہ کسی کے خاندان کی جاگیر نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اونچی قبر بنانا حرام اور ناجائز ہے. اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ، کوئی آدمی جا کے آگ کے انگارے پہ بیٹھے کہ آگ کا انگارہ اس کے کپڑے کو جلا کے اس کے بدن کو جلا دے. اس آگ کے انگارے پہ اس کا بیٹھنا زیادہ بہتر ہے قبر پر بیٹھنے سے. آگ کے انگارے پر بیٹھے، انگارے پر، کہ وہ انگارہ کیا ہے، اس کے کپڑے کو جلا کے بدن کو بھی جلا دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے وہ کس پہ بیٹھے؟ قبر پہ بیٹھے. قبر پر بیٹھنے کی سخت ممانعت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو لمبی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 کاموں سے خاص طور پر منع فرمایا ہے. 7واں وہ کام جو قبر پر یا قبر کو سامنے کر کے کرنا حرام اور ناجائز ہے، وہ ہے نماز پڑھنا. قبر پر کوئی فرض پڑھنا، کوئی سنت پڑھنا، کوئی نفل پڑھنا قبر پر، یا قبر کو سامنے کر کے. آپ یہاں کھڑے ہوں، ڈائریکٹ آپ کے قبر سامنے ہو، سوائے صلاۃ جنازہ کے، سوائے نماز جنازہ کے. تو یہ بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی جانب رخ کر کے اور منہ کر کے نماز نہ پڑھا کرو. اسی لیے اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس مسجد کے احاطے کے اندر کوئی قبر ہو، چاہے قبر کی جانب منہ کیا جائے یا قبر کی جانب منہ نہ کیا جائے. قبر پر کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا، الارض کلھا مساجد، زمین ساری کی ساری سجدہ گاہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، الا المقبرہ والحمام، سوائے قبرستان اور باتھ روم کے، ٹوائلٹ کے. زمین کہے گا آپ پاک ہے، نماز پڑھ لو، سوائے کہا قبرستان پر اور حمام میں. تو
قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نواں وہ کام جو حرام اور ناجائز ہے قبر پر، قبروں پر عبادت گاہ بنانا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دی جائے، چونکہ مسجدوں کے اندر ایک اہم عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، ورنہ یہی تو آپ لوگ کہیں گے ہماری عبادت گاہ ہے۔ مسجد کو عبادت گاہ کہتے کہ نہیں کہتے بھائی؟ ہماری مسجد۔ تو قبروں کو مسجد بنانے سے یا عبادت کی جگہ بنانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ قبر کو عبادت کی جگہ نہیں بنا سکتے کہ وہاں جا کر کے کوئی عبادت کرے، چاہے وہ نماز ہو یا ذبیحہ ہو، قربانی دینا ہو یا اور کوئی کام ہو جس کا تعلق عبادت سے ہے، وہ قبر پر جا کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ لعنت کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، مہربان نبی ہیں، کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ اللہ کی یہودیوں اور نصرانیوں پر وجہ بھی اللہ کے رسول نے بتلا دیا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ کیوں لعنت کیا یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کے رسول نے؟ کیوں کیا بھائی؟ کیونکہ یہ اپنے نبیوں کے قبروں پر جاتے کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ وہاں نماز پڑھتے تھے، وہاں نذرانے چڑھاتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، یعنی جو بھی عبادت تھی وہ اکثر حصہ عبادت کا جا کر کے اپنے نبیوں کی قبروں پر کرتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا ہوش کھولو، آنکھیں کھولو۔ اگر نبی کی قبر کو عبادت گاہ بنانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں لعنت کا حقدار اور ملعون ہے، نبی کی قبر کو، کس کی قبر کو؟ اور ان کو سونے دو جتنا سونا پائے، بڑا بھاری مزار بنے گا۔ کس کی قبر کو؟ یہودیوں کا جرم کیا تھا؟ نصرانیوں کا جرم کیا تھا جس پر اللہ کے رسول نے بھیجی؟ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، عبادت کی لیے خاص کر لیا۔ یہ نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنانے والوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ کسی نبی کے امتی کے قبر کو عبادت گاہ بنانے والا تو اور ہی زیادہ ملعون ہوگا۔ جب نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے، عبادت وہاں کوئی نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو نبیوں کی امتیوں کو عبادت گاہ بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں؟ اب یہی صحیح بات، قرآن و حدیث کی بات اگر سمجھایا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سعودیہ جا کے بگڑ گیا، یہ تو آیا وہابی ہو گیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے یہی کام کیا تھا کہ قبر پرستی سے انہوں نے روکا تھا، بت پرستی کو سے روکا تھا، شرک سے روکا تھا، اور قبروں پر ہر اس کام سے جہاد کیا تھا جن کاموں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ بس یہی ان کا جرم تھا، کوئی جرم ان کا نہیں تھا۔ توحید کی انہوں نے دعوت دی تھی، عبادت کی بندگی، قبروں کی بندگی سے، قبر والے کی پوجا کرنے سے انہوں نے روکا تھا۔ کون سا جرم ہے بھائی؟ آپ جا کے اپنے گاؤں میں کہو کہ بھائی قبر پکی نہ بناؤ، قبر پہ پھول نہ چڑھاؤ، قبر پہ جانور نہ ذبح کرو، قبر پہ طواف نہ کرو، قبر پہ عرس میلہ ٹھیلا نہ کرو، قبر کو بہت اونچی نہ بناؤ۔ آپ نے کوئی غلط بات کہی؟ آپ نے تو وہ بات کہی جو آپ کے نبی نے کہا ہے، یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تو وہ بات کہی ہے جو جس بات کی نصیحت کر کے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، ہے کہ نہیں؟
اب اس پر کوئی آپ کو بائیکاٹ کر دے، کوئی مارے، کوئی پیٹے، تو صبر کریں کہ آپ کے رسول کو بھی انہی کاموں سے روکنے کی وجہ سے مارا گیا ہے اور پیٹا گیا ہے میرے بھائیو ساتھ۔ تو قبر پر کوئی عبادت گاہ بنانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، آخری وقت، ایک دم آخری وقت، یہ حدیث اللہ کے رسول اکرم، بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 198، آخری وقت، زندگی کی آخری سانس اللہ کے رسول کی چل رہی تھی، اس وقت کی نصیحت اور رہنمائی بڑی اہم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس بیماری میں جس سے اللہ کے رسول جابر نہ ہو سکے، صحت نہ پا سکے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس بیماری کے اندر آخری وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ فلولا ذاک، اگر ایسی بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ایسا سنی ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور اونچی بناتی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کے رسول کے قبر کو اونچی بنا دے، لوگ عبادت گاہ نہ بنا لیں، اما عائشہ کہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آخری وقت اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت صحیح روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنا دے۔ اگر کوئی بت بنا کے روم میں رکھے ہے تو وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا بت گاڑ کے اس کی پوجا کرے۔ کون زیادہ غلط ہے؟ بت گاڑ لے اور کھڑا کر لے، کہیں رکھ لے خاص استھان، خاص جگہ پر، اور وہاں جا کر کے پوجا اس بت۔ اللہ کے رسول اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ تم میری قبر کو بت نہ بنا دے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا دے، عبادت گاہ نہ بنا دے، کیونکہ بت لوگ کیوں گاڑتے تھے؟ عبادت کرنے کے لیے کہ نہیں کرنے؟ اے اللہ تو میرے قبر کو بت نہ بنا دے کہ لوگ اس قبر کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنی اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سنیے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 67 اور 68 پہ لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدًا، سنو تم لوگوں سے پہلے والے لوگ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے اپنے سماج میں نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، مسجد بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم لوگوں کو اس سے روکتا ہوں۔ کس چیز سے روکتا ہوں؟ قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لینا، عبادت کا استھان بنا لینا، مسجدیں بنا لینا، نذرانے چڑھانے کا استھان بنا لینا، ذبیحہ ذبح کرنے کے استھان بنا لینا، اس سے میں تم لوگوں کو روکتا ہوں میرے بھائیوں ساتھی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیے اور جو مسند احمد کی روایت ہے، ان من شرار الناس من تدرکہ الساعہ هم الاحیاء، قیامت کے وقت، قیامت قائم ہونے کے وقت جو لوگ زندہ رہیں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے۔ جس وقت قیامت آئے گی اس وقت جو زندہ لوگ ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، ایک دم برے ہی لوگ پر قیامت آئے گی۔ اور کون ہوں گے؟ وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، سب سے برے وہ لوگ ہیں جو قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیں۔ اس حدیث جو مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3844، اس حدیث کے اندر 2 لوگوں کو اللہ کے رسول نے سب سے برا کہا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے زمانے میں قیامت آئے گی، اللہ محفوظ رکھے، دوسرے وہ لوگ جو قبروں کو عبادت کا استھان بناتے۔ قبر کا پجاری مسلمان نہیں ہو سکتا ہے،
کرسچن ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، بدھسٹ ہو سکتا ہے، اور مشرک ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان تو اللہ کے علاوہ کسی کا پجاری ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان اپنی ساری عبادتیں اسی ڈھنگ سے کرے گا، اسی جگہ پر کرے گا، اسی دن کرے گا، اسی وقت میں کرے گا، اسی تعداد میں کرے گا، اسی کیفیت میں کرے گا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ نہیں؟ ہم یہودیوں سے، نصرانیوں سے، بدھسٹوں سے اور دوسرے قوموں سے کیوں الگ ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کرنے والے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو لوگ سب سے برے لوگ، اور یقیناً ان کے اوپر برائیوں کی ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیوں، سنو ایک اور حدیث حضرت عائشہ کی سلسلے میں کہتے ہیں جب اللہ کے رسول اکرم بیمار ہوئے تو آپ کی بیویوں نے حبشہ کی سرزمین میں موجود گرجا گھروں کی کنیساؤں کا ذکر چھیڑا، تو اسی میں سے ماریا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وقد كانت ام سلمہ و ام حبیبہ قد اتتا من ارضها۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی موقع پر حبش سے واپس آئی تھی، اور آخری وقت میں بیویاں بیٹھ کر کے سرزمین حبشہ کے اندر جو کنیسے وغیرہ ہیں، گرجا گھر وغیرہ، اس کا ذکر چھیڑے ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے، اور یہ دونوں آئی ہوئی تھی۔ تو ان دونوں نے، ام حبیبہ اور ام سلمہ نے کہا ہاں یار بڑی اچھی ہے، وہ گرجا گھر جو لوگ بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے فوٹو اور تصویریں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول سن رہے تھے، آپ کی بیویاں آپس میں بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول اکرم سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اولئک، یہ لوگوں نے گرجا گھر کیوں بنایا، اس میں تصویریں کیوں لگائیں؟ اللہ کے رسول بتلاتے ہیں یہ لوگ یہ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کے قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے۔ حبشہ کے لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، جس کو آپ کی زبان میں کہہ لیا جائے، معاف کریں گے، جن کو یہ لوگ ولی سمجھتے تھے، وہی بات ہوئی کہ نہیں؟ جن کو وہی بات ہوئی نا، جن کو یہ لوگ ولی سمجھتے تھے، تو ان کے سمجھ کے حساب سے جب ولی کوئی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے۔ اب جو ان کے زمانے میں عبادت کا طور طریقہ رائج رہا ہو، عبادت کرنے کے لیے وہ خاص کر دیتے تھے جگہ، ثم صوروا فیہ تلک الصور، پھر فوٹو وغیرہ کھینچ کھانچ کے قلم وغیرہ سے بنا کر کے اس میں وہ تصویریں لگا دیتے تھے، کہیں ولی کی تصویر لگا دیتے تھے جو ان کے نیک تھا، یا جہاں بیٹھتا تھا ان کے حساب سے وہ نیک آدمی، اس کے روم کی تصویر، اس کے بیڈ کی تصویر، اس کے چپل کی تصویر، اس کے بال کی تصویر، اور معلوم کس کس چیز کی تصویر کھینچ کر کے اس کنیسہ میں وہ لوگ لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، مان لو، سمجھ لو، اور قوموں، اپنے قوم اور خاندان والوں کو پیار و محبت سے دلیل کے ساتھ سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ روز قیامت یہ سب سے دشت، گھٹیا، خطرناک اور برے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن کون ذلیل ہوگا؟ ہاں، کافر اور مشرک۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کافر اور کون عزت پائے گا، کون سکون پائے گا، کون آرام پائے گا؟ مومن، اپنے اپنے عمل اور کردار کے حساب سے۔ کافر اور مشرک کو ایک سیکنڈ کے لیے سکون، قرار، چین مل ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد سے لے کر کے، برزخ کی زندگی سے لے کر کے، یہاں تک کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ پھر جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، یہ جو سرزمین حبشہ کے کنیساؤں کا ذکر کر رہی ہو کہ یہ بڑے خوبصورت، بڑے اچھے بنے ہیں، اچھے اچھے قبے، ان میں اچھی اچھی تصویریں لگی ہوئی ہیں،
یہ لوگوں نے کیوں کیا؟ جب ان کے حساب سے ان کا کوئی نیک ولی آدمی مر جاتا تھا تو ان کے قبروں پر یہ عبادت کرنے لگتے تھے۔ یہ قبر پہ پھول چڑھانا عبادت ہے، سمجھتے کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ذبیح ہے، ذبح کرنا۔ یہ قبروں پر اجمیر میں عرس کس لیے لگایا جاتا ہے؟ کھل کے بتایا جائے، لگایا جاتا کہ نہیں لگایا جاتا ہے؟ یہ میلے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اولئک ہم شرار الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت جلد نمبر 1 486 نمبر صفحے نمبر پر 416 نمبر پر آئے۔ میرے بھائیو ساتھیو، قبروں پر سجدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، چاہے سجدے کی شکل کچھ بھی ہو۔ قبروں پر سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور اسی طریقے سے قبروں پر مسجدیں خاص طور پر بنانے سے بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بتلاؤں گا، کیونکہ 45 منٹ ختم ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، قبر والوں کے ساتھ ہمیں وہی برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نبی نے سکھایا ہے اور جو تیرے نبی نے کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں قبر پرستی سے بچائے رکھ، اپنی ہر مخلوق کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ، اور اپنا پجاری اور اپنی عبادت کرنے والا بنا، اور دین کی باتیں ہمیں سمجھا دے، ہمارے متعلقین کو سمجھا دے، شرک اور کفر کی حقیقت و ماہیت ہمیں سمجھا دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، توحید کی سچائی، خوبصورتی، اچھائی ہمیں سمجھا دے اور اسے اپنانے والا بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔